مسئلہ فلسطین کو عام طور پر ایک حالت حاضرہ میں ایک قومی اور سیاسی مسئلے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جہاں بظاہر دو قومی یعنی عرب اور اسرائیل ایک مخصوص علاقے پر اپنی حاکمیت کا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اس مسئلے کا تعلق دراصل تاریخ اور آسمانی کتابوں سے جڑا ہے، جو اپنے ہزارہ سالہ تاریخ میں ظلم، بربریت، ناانصافی، امید و روحانیت اور سیاست کی داستان بیان کرتی ہیں۔ ملک شام کے جنوبی مغربی علاقے کو فلسطین کہتے ہیں، جو بحر روم کے ساحل پر واقع ہے۔ فلسطین کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے۔ تحقیق کے مطابق 11,000 سال پہلے جہاں سب سے پہلے انسان نے زمین سے فصل اگانی اور جہاں پہلی مرتبہ انسانی بستی بنا کر رہنے لگے، وہ سرزمین فلسطین ہی تھی۔ فلسطین یعنی ارض مقدس کو یہود و نصارہ کی مقدس کتابوں میں سرزمین موعود کہا گیا ہے۔ یہودیوں کے مطابق یہاں 3,000 سال قبل از مسیح موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے ساتھ آباد ہوئے تو آپ نے یہاں ایک عبادت گاہ کی بنیاد رکھی، جہاں حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں عظیم ہیکل بنائی گئی تھی، جبکہ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ بیت الحم یعنی کہ وہ مقام جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، وہ بھی فلسطین کے شہر یروشلم میں ہی ہے اور آپ یہیں سے مصلوب کیے گئے تھے۔ جبکہ اسلام کی بات کریں تو قرآن مجید میں اسے پاک سرزمین اور بابرکت مقام کہا گیا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 مہینوں تک رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ اسرا و معراج کے موقع پر بھی حضور مسجد حرم میں سے براق کے ذریعے بیت المقدس تشریف لائے اور تمام نبیوں کی امامت فرمائی۔ لہٰذا بیت المقدس کو مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا حرم قرار دیا گیا ہے۔ سال 638 عیسوی میں خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب کی قیادت میں فلسطین کو فتح کیا گیا، جہاں اس وقت روم کے عیسائیوں کی حکومت تھی۔ حضرت عمر جب یروشلم میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو سب سے پہلے اس چٹان کے قریب ایک مسجد بنانے کا حکم دیا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور اس مسجد کو ہم آج مسجد اقصیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ اموی دور حکومت میں عبد الملک بن مروان نے حرم شریف کے احاطے میں ہی قوۃ الصخرہ کی تعمیر کی، جسے اقصیٰ کے قریب ہی بنایا گیا تھا اور جو آج بھی دنیا کی خوبصورت ترین عمارتوں میں شمار ہوتا ہے۔ تقریباً 5 سال تک ارض فلسطین مسلمانوں کے اختیار میں ہی رہا تھا۔ بربر اور عرب مسلمان آ کر آباد ہوئے اور اس زمین پر اسلام اور عربی ثقافت کا ایک گہرا اثر چھوڑ دیا، لیکن سال 1099 میں پہلی صلیبی جنگ کے نتیجے میں فلسطین اور شہر یروشلم پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا۔ لیکن بہت ہی جلد اللہ نے ایک بہادر پہرا کیا جس نے صرف 100 سالوں کی اندر صلیبی قوتوں سے ٹکرا کر بیت المقدس کو آزاد کروایا، اور جسے دنیا آج صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ اگلے 700 سالوں تک بیت المقدس مسلمانوں کے اختیار میں ہی رہی، جس پر ملکوں اور پھر عثمانی ترکوں نے حکومت کی۔ جیسے جیسے خلافت عثمانیہ کمزور پڑنے لگی، یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ اور مسجد اقصیٰ کی جگہ تیسرے ہیکل بنانے کے لیے پوری قوت لگا دی۔ دراصل ہیکل سلیمانی جو یہودیوں کی سب سے مقدس عبادت گاہ ہے، اسے بخت نصر اور پھر ٹائٹس رومی نے 2 مرتبہ مسمار کر کے تباہ و برباد کر دیا تھا اور یہودیوں کا خواب قتل عام کیا تھا۔ لہٰذا یہودیوں کا مقصد تھا کہ قیامت کے قریب انہیں تیسرے ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا ہوگا اور فلسطین میں عظیم یہودی ریاست کا قیام کر کے ہی ان کا مسیحا یعنی دجال کا ظہور ہوگا، جو پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم کرے گا۔ لیکن آخری عثمانی سلطان عبد الحمید کی جیتے جی وہ اس منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ دراصل یہودی قوم سلیمان علیہ السلام کے بعد در بدر مختلف ملکوں میں پھرتے رہے اور 2000 سال سے ان کا کوئی اپنا ملک یا ریاست نہیں تھا۔ لہٰذا 19ویں صدی میں صہیونیت تحریک کا آغاز ہوا، جس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر میں پھیلے یہودیوں کو فلسطین کی طرف بلایا جائے اور یہاں ایک یہودی ریاست قائم کیا جائے، تاکہ یہاں ہیکل کی دوبارہ تعمیر ہو اور یہودی کو ان کا حق ملے۔ چنانچہ پہلی عالمی جنگ کے بعد جب سلطان عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ لہٰذا یورپی ممالک نے صہیونی تحریک کی حمایت کر دی اور دنیا بھر کے یہودی فلسطین
آ کر آباد ہونے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں اور وہاں موجود عربوں میں تنازعات بڑھنے لگے۔ لہٰذا ایسی صورت میں UN نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا۔ یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کو 2 علیحدہ ملکوں یعنی عرب فلسطین اور یہودی اسرائیل میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا، جبکہ یروشلم کو یونائٹڈ نیشن نے اپنے کنٹرول میں ہی رکھا، جہاں 3 بڑے مذاہب کی عبادت گاہ اور مقدس مقامات تھے۔ آخرکار 14ویں میں سال 1948 کو اسرائیل وجود میں آیا، لیکن ارد گرد کے عرب علاقوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، چنانچہ عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ اتنے سارے عرب ملکوں کے ہتھیاروں سے لیس فوج کو اکیلے اسرائیل نے شکست دے دی اور ایک ایک کر کے تمام عرب ملکوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب اسرائیل نے یونائٹڈ نیشن کے پارٹیشن پلان کے برخلاف ان علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جو فلسطین کا حصہ تھا۔ نتیجتاً 7 لاکھ فلسطینی مسلمان بے گھر ہو گئے۔ اس دن کو التبنہ یعنی تباہی کے دن سے یاد کیا جاتا ہے۔ سال 1967 کو ایک بار پھر عرب طاقتیں اور اسرائیل آمنے سامنے آئیں، جسے 6 روزہ جنگ یعنی 6 ڈیز وار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں بھی یہودیوں کو زبردست فتح حاصل ہوئی، لہٰذا فلسطینی مسلمان صرف ویسٹ بینک اور غزہ میں ہی سمٹ کر رہ گئے ہیں۔ یہودیوں کی سازشیں یہی ختم نہیں ہوئی بلکہ اس کے بعد بھی فلسطین کے علاقے پر اسرائیل قبضہ کرتا چلا گیا، جس کے رد عمل میں کئی تحریکی آرگنائزیشن اسرائیل سے لڑنے کے لیے سامنے آئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے 20 سالوں میں بے شمار خون ریزی، جھڑپیں، زمینی اور فضائی حملے اور قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوا، جو آج تک جاری ہے۔ مقبوضہ فلسطین کی زمین آج مسلمانوں کے خون سے لال ہو چکی ہے، معصوم جانیں روز ضائع ہوتی ہیں، فلسطین کی خواتین اور بزرگوں کا بھی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ تو ناظرین، دوسری جانب عالم اسلام میں اس تمام صورتحال کے بعد شدید بے چینی اور مایوسی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور فلسطین کا درد امت مسلمہ کا درد ہے۔ بطور امت محمدیہ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم فلسطین میں بسنے والے مسلمان کی حالات سے باخبر رہیں، اپنے دل میں ان کے لیے درد رکھیں، جس حد تک ممکن ہو ان کی مدد کریں، ان کی اخلاقی حمایت جاری رکھیں اور ان کے لیے دعا گو رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے فلسطینی بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کر دیجئے، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد موصول ہو سکے۔ اپنے ہوسٹ عدنان صفدر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔